وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یعنی بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا، ان کے اندر کچھ انکار کی روش دیکھی، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں۔ یہ بھی انہوں نے التجا کی، اللہ سے درخواست کی، دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، تو نے جو ہم پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے، یعنی ہمیں بھی گواہوں میں شامل فرما کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے اس لیے کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دینے والا ہے کہ اس دور میں یہودیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، اور جو بادشاہ کافر تھا اس کو خوب اکسایا کہ یہ تو لوگوں میں جدائی ڈالتا ہے، یہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو معاذ اللہ حرامی ہے، بغیر باپ کا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے اس معجزاتی ولادت کو انہوں نے گالی دے کر کے، تو بادشاہ متاثر ہوا ان کی باتوں سے اور ان کی شکایتوں سے، اور حکم دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کر کے لایا جائے اور اس کو پھانسی دی جائے۔ تو کہتے ہیں رات کا وقت تھا جب ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے گرفتار کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا گھر کا محاصرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور انہی میں سے ایک شخص کی شکل و شباہت عیسیٰ ابن مریم جیسی بنا دی۔ وہ لوگ گھر میں گھسے اور اس شخص کو پکڑ لیا اور اسے لے جا کر کے بادشاہ کے حکم کے مطابق پھانسی پہ لٹکا دیا۔
عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی پہ لٹک کے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما صلبوہ وما قتلوہ، نہ قتل کیا انہوں نے نہ سولی دی، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ولیکن شبہ لہم، یہ معاملہ ان میں خلط ملط ہو گیا، بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے دیکھا تھا عیسیٰ ابن مریم کو اٹھتے ہوئے، اور کچھ لوگوں کو اس لیے بھی مغالطہ ہوا کہ جس شخص کو پکڑا کہ تم عیسیٰ، اس نے کہا نہیں میں تو فلاں ہوں۔ اس نے کہا پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ کہنا مجھے نہیں پتا۔ کہنا نہیں تم عیسیٰ ہو، تو کہنا پھر فلاں شخص کہاں ہے؟ وہ جو شخص ان کے ساتھ تھا وہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں شکل سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، لیکن وہ اس شبے میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیریں کی، خفیہ چال چلی، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، میں تم کو موت دوں گا، متوفی کا وفات سے ہے، ورافعک الیہ، اور میں تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، قرب قیامت دوبارہ نہیں آئیں گے۔ حالانکہ اس میں دو باتیں مشہور ہیں۔ متوفی کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو نیند دے کر کے سلا دوں گا، کہتے ہیں اس غنودگی میں آسمان پر اٹھائے گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے خود اس کو نیند کو موت کہا ہے، اللہ توفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ موت دیتا ہے لوگوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کو نیند کے وقت۔ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، تو نیند بھی موت کی ایک قسم ہے۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ متوفی کا میں تم اے عیسیٰ ابن مریم میں تم کو موت دے دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موت جو آنی ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ نیند ہے، غنودگی ہے۔ اور دوسرا مفہوم کہتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ متوفی کا مقدم ہے اور رافع کا اگرچہ بعد میں ہے، لیکن یہاں پر تقدیم تاخیر ہے، یعنی اے عیسیٰ ابن مریم یہ پھانسی نہیں دے سکیں گے، بلکہ میں زندگی کو تمہاری طویل کروں گا، یہاں تک کہ طبی موت سے تم کو انتقال ہوگا۔ یہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، نہ پھانسی دیں گے، بلکہ متوفی کا جب وقت آئے گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں اپنی طرف تم کو اٹھا لوں گا۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اور سنن میں بڑی بے شمار سندوں کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے میں ان لوگوں سے، یعنی ان کی صحبت اور شرارت سے، اے عیسیٰ میں تم کو پاک کر دوں گا، یعنی میں تم کو اٹھا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہاری پیروی کی، جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، ان کو کافروں پر قیامت تک میں فوقیت اور برتری عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو پہلے سے بشارت دے دی۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ان کو قتل کیا گیا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ تو حقیقت کیا ہے یہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے مختلف گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ عیسیٰ اللہ ہیں یا معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور اتنی سارے معجزات کی اللہ نے نشانیاں دی تھی۔ اور کچھ لوگ کہنے لگے نہیں عیسیٰ تو معاذ اللہ ولد زنا ہیں، ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو مومن مخلص ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو انہیں اللہ پورا پورا ان کا صلہ عطا کرے گا، جو اس طرح سے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اور حکمت بھری باتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی آپ نہیں جانتے تھے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ذالک نتلوہ علیک، ہم تلاوت کرتے ہیں اور پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، من الآیات یہ آیتیں بھی ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت سے بھرپور نصیحتیں ہیں۔ چونکہ عیسی ابن مریم کے سلسلے میں عیسائیوں کو بھی ایک مغالطہ تھا کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو نہیں سکتا، لہٰذا یہ تو اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، یا پھر تم کوئی مثال پیش کرو کہ کوئی دنیا میں ایسا بنائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے۔ تو اللہ نے اس کا جواب ذکر فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسی ابن مریم کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنایا، یہاں ماں تو موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص جس کا باپ نہیں معلوم عیسی ابن مریم کا، اس لیے تم اسے معاذ اللہ اللہ کا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنے۔ خلقہ من تراب، آدم کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہو جا، یعنی انسان ہو جا، زندہ ہو جاؤ۔ اللہ نے روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ حق اور سچی باتیں آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکم من الممترین، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یقیناً آپ تو شک نہیں کر سکتے، لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ چونکہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا، کہتے ہیں اس میں بڑے بڑے دانشور، شاعر، ادیب، نواب، رئیس، ان کے بڑے اچھے خاصے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 60 کے قریب افراد تھے، بعض روایتوں میں کہ 80 کے قریب افراد تھے، اور وہ کئی دن تک وہ بحث کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، ان سے کہیں بند کر دیں، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے مختلف کج بحثی کی، دلائل دیتے رہے کہ اگر یہ ہے تو پھر انہوں نے مردوں کو کیسے زندہ کیا، کوئی اور تو نہیں کر سکتا، یا وہ جو ہے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، یا آسمان پہ کیسے اٹھا لیے گئے، اور بہت ساری باتیں کی، اور ہر بات کا آپ ان کو جواب دیتے کہ یہ معجزات تھے جس کا خود وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص آپ سے عیسی ابن مریم کے بارے میں جھگڑتا ہے، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو بلاتے ہیں اور خود بھی آتے ہیں، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو بلاؤ اور خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی ہم دونوں التجا کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، یہ مباہلہ ہے، کھلے میدان میں جمع ہو کر، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم
لعنت بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہے اور جو اس میں سچا ہے اس کو اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے نجران کے آئے ہوئے اس وفد سے، جب وہ کسی صورت عیسی ابن مریم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ ابن اللہ اور ثالث ثلاثہ کہہ رہے تھے، جب یہ آپ نے پیشکش کی تو وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں تھوڑا سا وقت دیں، ہم سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا جو ایک سردار تھا، جو ان میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا، یہ سب اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے کہنے لگے کہ اب بتائیں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جہاں تک بحث مباحثہ کا تعلق تھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جہاں مباہلہ کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو یہ اللہ کے نبی اگر ہیں تو تم کو اللہ تعالیٰ ایسا ہلاک کرے گا، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ ڈر گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بحث نہیں کی، بلکہ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ماتحتی قبول کریں گے اور ہم آپ کو جو بھی جزیہ اور ٹیکس ہوتا ہے وہ دیں گے، آپ ہمیں اپنا کوئی ایماندار آدمی بھیجیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جزیہ اور ٹیکس بھیجیں آپ تک نہ پہنچے اور آپ پھر ہم پر حملہ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا سب سے امین شخص ابو عبیدہ بن جراح کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ سب درست اور سچی باتیں اور واقعات ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کچھ یہ بیان کیا گیا۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے یقیناً سب پر غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اور اگر یہ لوگ پھر بھی اعراض کریں، منہ موڑیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، ان سے کہہ دیجئے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مساوی ہے، برابر ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو ہم جس بات پر متفق ہیں اس پر تو عمل کریں۔ نمبر 1 کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، آؤ کم سے کم اس بات پر تو متفق ہو جاؤ۔ ولا نشرک بھی شیئا، اور اس کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ یعنی ان کے دین میں، ان کی شریعت میں بھی یہ تعلیمات تھیں، اگرچہ انہوں نے اس کو چھپا دیا، مسخ کر دیا اور اس کے خلاف عمل کرنے لگے۔ تو فرمایا یہ بات تو، یہ دعوت عام ہے، اس بات پر تو متفق ہو جاؤ۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور کارساز نہیں بنائیں گے، جیسے پیر اور مرشد اور ولی اللہ کہہ کر کے لوگ ان کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی ایسی اطاعت نہیں کریں گے جیسے اللہ کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اور عیسی ابن مریم کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہو، انہوں نے کہہ دیا حلال ہے تو تم سمجھتے ہو حلال، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو حرام کہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کام جائز ہے، تم جائز سمجھتے ہو، اللہ نے اس کو حرام کہا ہو پھر بھی، وہ کہنے لگے جی ہاں ایسا تو ہے، فرمایا یہی رب بنانا ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کل مسلمانوں نے بھی مخصوص علماء کو اپنے لیے رب جیسا درجہ دے دیا، بس یہ ہمارے فلاں امام صاحب کا قول ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ ہے، فلاں پیر صاحب کہہ دیں گے بس وہی ہوگا۔ یہ تو اللہ کا مقام ہے کہ اللہ کی ہر بات قابل اطاعت ہے، واجب ہے، لازم ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ منہ پھیریں اور اعراض کریں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مطیع فرما بردار ہیں، ہم نافرمانی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں دعوت دی اور جس چیز کی طرف ان کو بلایا، یہی کلمہ آج مسلمانوں کو بھی متفق کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ جتنے گروہ ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں لوگوں کی بنی ہوئی ہیں، تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، بھئی اس پر تو متفق ہو جاؤ جس پر اہل کتاب کو بھی دعوت دی گئی۔ آج مسلمان ہیں لیکن مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کو اٹھتے بیٹھتے پکار رہے ہیں، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی اور کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی علی اور حسین کو پکار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ہمارے تمہارے درمیان بھی یہ بات مشترک ہے اور ہم اور تم برابر تسلیم کرتے ہیں، اس پر تو آؤ، اس پر مسلمان بھی اکٹھے ہو جائیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اپنے جیسے علماء کو اپنا رب نہ بنائیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، جناب ابراہیم کے بارے میں تم جھگڑتے کیوں ہو؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے نہیں عیسائی تھے، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم میں سے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہوں گے؟ جو سینکڑوں سال بعد دنیا میں تورات نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے دنیا سے جا چکے تھے، ان کو تم کہتے ہو کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اس دین کے پیروکار تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے اندر اتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ جو دین بعد میں نازل ہوا، جو کتاب بعد میں اتری ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے پیروکار کہاں سے بن جائیں گے؟ ہاں انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو ایسی بات جس میں تمہیں کچھ علم تھا تم جھگڑتے رہے، لیکن فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم، جس بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اس بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے اور تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، تو پھر ایسے ہی بغیر دلیل کے کیوں جھگڑتے ہو؟ فیصلہ اللہ فرما رہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، جناب ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو حنیف یعنی ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، مسلم اور مطیع فرما بردار تھے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ مشرک کہتے تھے کہ ہم میں سے، عیسائی کہتے تھے ہم میں سے، یہودی کہتے ابراہیم ہم میں سے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ چلو ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، لیکن یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم زیادہ قریب ہیں، مشرکین کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کے قریب ہیں، اس لیے کہ ان کا بنایا ہوا یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کے ہم متولی ہیں، ہم یہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن میں یہ خوبی پائی جائے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ نزدیک اور قربت والے وہ لوگ ہوں گے جو ان کے پیروکار ہوں گے، جو ان کے دین پر عمل کریں گے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں، چونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، توحید پر عمل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے بھی۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا دوست ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُضِلُّونَكُمْ، کافروں میں سے جو یہ اہل کتاب کا ایک گروہ
انہوں نے تو یہاں تک پسند کیا، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود گمراہ ہوئے ہیں، لو یضلونکم، کہ وہ تم کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں۔ اہل کتاب کا ایک طبقہ اس بات پر کوشاں ہے کہ وہ چاہتا ہے تم کو بھی گمراہ کرے، حالانکہ وما یضلون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ جب وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، جبکہ تم اس حقیقت پر گواہ ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، تم مانتے ہو، تمہارا دل اس کو تسلیم کرتا ہے، پھر بھی مانتے نہیں ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر کے حق کو چھپاتے کیوں ہو۔ یہ کون سا تمہارا طرز عمل ہے کہ تمہارا دل جو ہے ملامت کر رہا ہوتا ہے اور زبان سے تم اقرار نہیں کرتے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا اپنے ماتحتوں سے کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے دن کے ابتدا میں تم بھی اس پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ کہتے ہیں کچھ یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر ادا کی صبح۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہم آپ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ تو جو ہے یہودی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے، ان کے سرداروں نے ان کو سکھایا تھا کہ وَقْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور دن کے آخر حصے میں تم پھر اس دین کا انکار کر دینا، واپس آ جانا۔ کہتے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، تاکہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ دین سے پلٹ جائیں۔ تو ان کی یہ شرارت اللہ نے واضح کر دی کہ وہ اس طرح سے مسلمانوں کو دل برداشتہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے اور بظاہر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے اور پھر کہیں گے کہ اس میں تو ہمیں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ماننے والوں سے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تم ایمان نہ لاؤ، یعنی یقین نہ کرو مگر ان لوگوں پر جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں، جو تمہارے دین کی اتباع کریں، بس ان کی بات ماننا۔ قل، ان سے کہہ دیجئے کہ ان الہدی ہدی اللہ، کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ جو خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، اوروں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اس وجہ سے بھی کہ جو چیز تم کو دی گئی ہے ویسی کسی اور کو دی جائے، یعنی تم پر پہلے کی تورات اور انجیل نازل ہوئی، ایسے ہی اہل مکہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تو وہ انکار کرنے لگے۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا پھر یہ لوگ یحاجوکم، تم سے جھگڑیں گے اور اللہ کے سامنے تم پر حجت قائم کر سکیں گے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ان پر ایمان نہ لانا، اگر تم نے ان کو بتا دیا تو تم نے اپنے خلاف ان کو دلیل دے دی۔ قل، کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، کہ یہ فضل اور انعام تو اللہ کے ہاتھ میں، جس پر چاہے وہ نازل کرتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور دیگر انبیاء کو اللہ نے منتخب کیا، اسی طرح سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ تو اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو عظیم فضل کا مالک ہے۔ اہل کتاب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ نبی آخری پیغمبر کی نشانیاں تھیں اور وہ منتظر بھی تھے، لیکن یہ عرب کے بددعا میں کیوں آیا، ہم میں سے آتا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کی ایک شرارت بیان ہوئی
کہ یہ لوگ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان امیین کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی ان کا مال چھینو، ان کو غلام بناؤ، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ انتہا درجے بددیانت بھی ہیں اور سخت رویہ رکھنے والے ہیں۔ ومن اہل کتاب، اور ان اہل کتاب میں سے من ان تأمن ہو بقنطار یؤدیہ الیک، ایسا شخص بھی ہے کہ اگر ان کے پاس تم ڈھیر سارا مال امانت کے طور پر رکھو اور ان سے طلب کرو تو وہ واپس کر دیں گے۔ ایسے لوگ بھی، قنطار کہتے ہیں بہت بڑے خزانے کو، یعنی ڈھیر سارا مال لے جا کر کے ان سے کہو کہ یہ امانت ہے، جب مانگو گے وہ لوٹا دیں گے، اس میں کوئی ذرے برابر کمی نہیں کریں گے۔ ومنہم، اور ان میں سے من ان تأمن بدینار، اور ایسے افراد بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے کہ اگر تم ان کے پاس امانت کے طور پر 1 دینار رکھو صرف، اور جب طلب کرو گے تو لا یؤدیہ الیک، وہ تم کو واپس نہیں دیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میں تو لے کے ہی ٹلوں گا۔ یہود نصارہ، یہ اہل کتاب جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کی لعنت ہوئی، اس کے باوجود سب ایک جیسے نہیں ہیں، کہتے ہیں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ تو ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ یہ ہے انداز اللہ کے کلام کا، یہ ہے انصاف کا تقاضا کہ جب آپ کسی قوم کی برائیوں کا تذکرہ کریں اور ان میں کچھ اچھے لوگ ہوں تو کہیں کہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی۔ زمین خریدنے والے نے دیکھا کہ اس میں سے کوئی خزانہ نکلا ہے، وہ لے کر کے گیا اور بیچنے والے سے کہا کہ بھئی تمہاری امانت ہے، میں نے تم سے زمین خریدی، خزانہ تھوڑی خریدا ہے۔ بیچنے والا بھی ایماندار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے زمین بیچ دی تو اس میں مٹی ہے، سونا ہے، مجھے نہیں پتا، سب تمہارا ہے۔ جب میں نے قیمت لے لی تو اب میں اس مال کو نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا کہ میں مثال کے طور پر 1000 روپے میں 1,00,000 کا خزانہ کیسے خرید سکتا ہوں؟ میں نے زمین خریدی ہے، مال تھوڑی خریدا، یہ خزانہ تمہارا ہے۔ تو دونوں جھگڑنے لگے لوٹانے پر کہ تم لے جاؤ، وہ کہتے ہیں تم لے جاؤ۔ پھر کسی سمجھدار آدمی کے پاس گئے، کہتے ہیں یہ جناب داؤد علیہ السلام کا دور تھا، تو جناب داؤد علیہ السلام نے دونوں سے پوچھا کہ تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ جی میری بیٹی ہے، دوسرے نے کہا میرا بیٹا ہے۔ فرمایا جاؤ پھر ان کی شادی کر دو اور یہ رقم اس بچی کو حق مہر کے طور پر اس کی طرف سے ادا کر دینا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، تو وہ جو 1 دینار بھی نہیں لوٹائے گا، ایسا بھی خیانت کرنے والا اہل کتاب میں سے، اگر اس کے پاس بڑی رقم ہو تو کیسے لوٹائے گا؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ان امیوں پر یعنی عربیوں پر، عربوں کے ساتھ ظلم زیادتی پر کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا چاہو ان کے ساتھ جو ہے نا ناروا سلوک کرو۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا اہل کتاب کو کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تم جیسے چاہو ان کے ساتھ رویہ کرو۔ بلا، ہاں، من اوفا بعہدہ واتقا، جس شخص نے اپنا عہد اور وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈر خوف اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی، تو فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس عہد پر قائم رہتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ تو واقعی اچھے لوگ ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو معمولی سا مال و متاع اور دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں اور اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں،
ان لوگوں کی جو ہے آخرت میں جو سزا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کا عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، قسم کھاتے ہیں پھر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ سے کیا وعدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یعنی کوئی ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، کوئی ان کو آخرت میں صلہ نہیں ملے گا۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اور اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، ان کو سزا ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ کے عہد اور قسموں کو بیچنے کا جو ذکر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دین میں حلال حرام کو دنیاوی فائدے کی غرض سے وہ بدل کر لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے۔ اہل کتاب، ان کے علماء، اگر کوئی شخص آتا اور کہتا جی میں نے ایسا کیا، جائز ہے کہ نہیں، تو کہتے تھے کہ اتنی فیس لگے گی۔ وہ کہتا جی نذرانہ حاضر ہے، تو کہتے ٹھیک ہے، پھر وہ آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو بدل کے اس کے منشا کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا ہے۔ کچھ نادان سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں امام ہے تو وہ بھی اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے، اور کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے، کوئی قرآن لکھ رہا ہے یا چھاپ رہا ہے وہ بھی اللہ کی آیتوں کو بیچ رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو ان کی محنت ہے۔ یہ اللہ کی آیتوں کو بیچنا یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ عقیدت اور وابستگی کے ساتھ جو جڑا رہتا ہے، اور اس پر جو بھی اس کو صلہ معاوضہ یا دیا جاتا ہے، یہ اس کی محنت ہے۔ اصل صلہ تو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ اہل کتاب ایسے حریص و لالچی ہیں کہ اللہ کے احکامات میں بھی رد و بدل سے باز نہیں آتے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو ایسا بھی ہے کہ وہ اپنی زبان کو مروڑ کر اور اپنی طرف سے بات گول مول کر کے پیش کرتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ شاید یہ بھی کتاب اللہ کا حصہ ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ یہ اہل کتاب کی انتہا درجے گمراہی تھی کہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ کو اللہ کا کلام کہہ دیتے، اور جو باتیں اللہ نے نازل نہیں کی اسے بھی دین کہہ کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہو، اور وہ لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یوں کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر تم میری عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کی طرف اس طرح منسوب کرتے تھے، یا ہر وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی انہوں نے کہا ہے، تو عیسیٰ ابن مریم یا کسی بھی اللہ کے ولی نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ ان انبیاء نے تو یہ کہا کہ تم ربانی بن جاؤ، یعنی ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، رب کو ماننے والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو، تو پھر تمہیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کوئی بھی نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا، کوئی اللہ کا بندہ یہ حکم نہیں دے گا کہ تم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کرام کو رب بنا لو، بلکہ پہلی آیا کہ ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو یہ کہیں گے کہ تم ربانی بن جاؤ۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے اس کے بعد کہ تم اللہ کے مطیع فرما بردار ہو؟ یعنی یہ الزام ہے، کسی نے بھی
اس طرح کی تعلیم ان کو نہیں دی، بلکہ ہر پیغمبر کی دعوت کا لب لباب یہ ہے جو سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا، ان کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے، بتوں سے اور شیاطین کی عبادت سے بچو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام تراشی کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہ صرف تمہارے لیے ضروری ہے، بلکہ اگر جو انبیاء جن پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں اگر وہ بذات خود بھی دنیا میں آ جاتے، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ یا دیگر انبیاء، تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانا ہوتا، کیونکہ اللہ نے عہد لیا ان سے۔ آیت نمبر 81 ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ بات، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا، نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تم کو کتاب عطا کروں اور حکمت و دانائی سے نوازوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ جائے مصدق لما معکم، جو تصدیق کرتا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال، اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور کیا تم نے وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس پر میرا عہد تم نے مان لیا، قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، تو کہنے لگے کہ یا اللہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس فرمان کو اور عہد کو قبول کر لیا۔ قال فاشهد، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ ثم تولى من بعد ذلك، پھر اس کے بعد مڑ گئے، منحرف ہو گئے، منہ پھیر لیا اکثر لوگوں نے اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدعمل ہیں، جو اپنے کیے ہوئے عہد اور وعدے سے مکر گئے۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ لوگ تلاش کرتے ہیں؟ دین اسلام ہے، دین اطاعت، دین توحید، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ تمام آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب اسی کے مطیع فرما بردار ہیں، چاہے وہ بخوشی سے، برضا و رغبت اور خوشی سے ہوں، یا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اللہ کے تابع فرمان ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، انسان بھی چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، دنیاوی معاملات میں اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ وہ ایمان لائیں یا کفر کریں، لیکن اللہ نے باقی سارے امور تو اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، نہ اپنی مرضی سے بیمار ہو سکتا ہے یا صحت مند ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور مر سکتا ہے، سارے اختیارات تو اللہ کے اس پر چلتے ہیں۔ جتنا بھی بڑا باغی و سرکش کیوں نہ ہو، فرعون اگر اتنا ہی باغی تھا تو موت سے اپنے آپ کو بچا لیتا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو۔ جب اللہ کا حکم آیا ڈوب کے مرا، تو ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے جو کچھ ہم پر نازل ہوا اور جو کچھ ہم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کیا گیا، جناب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، بنی اسرائیل پر۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا جناب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، مطیع تابعدار ہیں۔ اہل کتاب چونکہ اپنے دین اور اپنے پیغمبر کے بھی وفادار نہیں ہیں، اس سے بھی انہوں نے انحراف کیا اور تبدیلی کی، تو اس دین کو کیسے مانیں گے؟ پھر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا
کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز بھی کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس کا سارا عمل ضائع و برباد ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس نے جتنی محنت کی، جس قدر عمل کیے ہیں، سب ضائع اور بیکار ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے سے تمہاری نیکیاں قابل قبول ہوں گی، اسلام سے انحراف کرنے پر تم جتنا چاہے اچھے عمل کر لو۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات کے باوجود کہ انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، سچے ہیں۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی قصداً جان بوجھ کر کے ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد، گواہی دینے کے بعد اس سے منحرف ہو گئے؟ تو ان کا بدلہ کیا ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ لعنت و پھٹکار کے مستحق ہیں۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس لعنت و پھٹکار میں گرفتار رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، عذاب میں ہلکا پن نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی ڈھیل اور مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی حالت درست کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ بھی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اگر واقعی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں یہ اور زیادہ ہو گئے، یعنی پہلے ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، پھر حالت کفر میں انہوں نے اور پیش قدمی کی، آگے بڑھتے گئے، تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ لوگ بھی بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر پر قائم رہے یہاں تک کہ کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر کر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ فدیہ میں دینا چاہے۔ جیسے انسان کہیں پھنس جائے تو کچھ دے دلا کے جان چھڑاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تھوڑا بہت خزانہ نہیں، قارون کا خزانہ نہیں، بلکہ پوری زمین بھر کر کے سونا ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ دو طرح کے لوگ بڑے ہی بد نصیب ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا اور کفر میں آگے بڑھتے گئے، اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں قائم رہ کر مر گئے۔ اگر کفر پر مرنے سے پہلے اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور اصلاح کی توفیق دی پھر تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ نہ تو وہ کفر سے تائب ہو سکے اور نہ اپنی اصلاح کر سکے اور اسی طرح سے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ توبہ قبول ہوگی، نہ جزیہ ٹیکس، اور نہ ہی کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ الحمدللہ تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ وہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، یعنی تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں سے، یعنی جو چیزیں پسند نہیں ہیں، ردی ہے، بیکار ہے، ایسی چیزیں تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ کے راستے میں وہ دو جو زیادہ پسندیدہ ہے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم
جو چیز بھی خرچ کرو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کے ایک دولت مند صحابی ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ابو طلحہ انصاری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی اس وقت حاصل کر سکو گے جب اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ایک باغ ہے، باغ بیروحہ، جو مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، بڑا خوبصورت بڑا باغ تھا، اس میں بہترین میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا اور درخت لگے ہوئے تھے، پھل تھے، اور اسی میں وہ رہتے بھی تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ پورا اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ واہ واہ، یہ تو تم نے بہت فائدے والا سودا کیا، یہ تو بہت نفع بخش تم نے کام کیا۔ ابو طلحہ انصاری اٹھے اور باغ کے دروازے سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے باغ میں نے بیچ دیا۔ کیسی عورتیں بھی تھیں اس دور کی، آج اگر بیوی سے کہیں کہ گھر سے باہر آ جاؤ، ہم گھر بیچ رہے ہیں، تو وہ کہے گی تم پاگل ہو گئے ہو، جاؤ کہیں جانا ہے، میں تو گھر سے نہیں نکلوں گی۔ اگرچہ شوہر کا ہے تو کیا ہوا، میں کہاں رہوں گی رہنا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا، انہوں نے کہا جی کس سے بیچا؟ کہا کہ میں نے اللہ سے سودا کیا ہے جنت کے عوض۔ تو بیوی بھی ایسی تابع دار اپنا سامان اٹھایا اور اٹھ کے باہر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، سودا تو تم نے بہت زبردست کیا ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن اس باغ کو تم اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دیا جائے۔ شیطان اکساتا ہے، خاص کر کے اگر سگے بھائی بہن یا کزن وغیرہ قریبی رشتہ دار کوئی غریب ہیں تو ان سے تو وہ حسد کرتے ہوئے نا ان کو تو جلاتے ہیں، اور دل چاہتا ہے ان کے تو کپڑے نوچ لیں اور غیروں میں خوب بانٹیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس تو بہت ہے، ہم تو سب کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ انفاق کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ پہلے ان لوگوں کا حق ہے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، بنی اسرائیل پر تمام کے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو جناب یعقوب نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر تورات کے نزول سے پہلے حرام کر لیا تھا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس سے پہلے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، اور وہ یہودیوں میں مسلسل حرام چلا آ رہا تھا۔ عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حلت نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حلال ٹھہرایا۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور کافی عرصہ بیمار رہے۔ اس بیماری میں انہوں نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما تو میں اپنا محبوب کھانا اور اپنا پسندیدہ مشروب چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے جب شفا عطا فرمائی تو انہوں نے سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت ہوا کرتا ہے عربوں میں۔ انہوں نے کہا جی آج کے بعد سے میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سب چیزیں ہم پر حرام ہیں، تو اللہ نے فرمایا حرام نہیں ہے، یہ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ تورات اور پڑھ کے سناؤ کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اونٹ کا گوشت حرام کیا ہے یا اونٹنے کا دودھ حرام کیا ہے۔ یہ تو جناب یعقوب علیہ السلام کی نظر تھی جو انہوں نے اپنے طور پر ایک نظر مانی تھی، اور اس پر انہوں نے عمل کیا۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، تو اس کے بعد جس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی بغیر دلیل کے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ نے حرام کیا، اللہ نے حلال ٹھہرایا، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، شریعت میں ہے۔ ہمارے یہاں میسیجز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بے تکے سے میسیج بناتے ہیں، پھر لکھتے ہیں اگر مسلمان ہوگا تو ضرور اس کو آگے فارورڈ کرے گا، اور کوئی کافر ہوگا جو آگے نہیں بھیجے گا۔ ارے
مسلمان اور کافر کا فیصلہ ایک میسج سے ہوگا، وہ بھی بغیر دلیل کے جھوٹی باتیں ہوں اور پھر آگے پھیلانے پر، تو انتہا درجے کی جسارت ہے، لا علمی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قل کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو تم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ چونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو اس بات پر بھی اختلاف تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کریں، یہ پرانا قبلہ ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پرانا قبلہ ہے، بیت اللہ تو بعد میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں پرانا گھر تو بیت اللہ ہے، یہ پرانا نہیں ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، تو للذی ببکۃ مبارکن، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو کہ برکت والا ہے۔ بکہ اور مکہ دونوں نام ہے مکۃ المکرمہ کے، میم کے ساتھ بھی اور بے کے ساتھ بھی، مکہ، بکہ، بلکہ مکۃ المکرمہ کے اور بہت سارے نام ہیں، بلد امین بھی ہے اور بیت العتیق بھی ہے، اور اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، تمام بستیوں کی بنیاد اور جڑ، تمام بستیوں کی اساس، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے نام ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو مکہ مکرمہ میں گھر ہے، یہ سب سے پہلا گھر زمین پر جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت کا ذریعہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے۔ فی آیات بینات، اس میں واضح دلائل اور معجزات ہیں۔ مقام ابراہیم، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اس پہ ان کے نشان قدم بھی موجود ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ تو امن میں ہو گیا، یعنی اس شخص کے لیے اب امن ہی امن ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو شخص بیت اللہ میں چلا جاتا تو مشرکین بھی اس شخص کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ تو چونکہ اللہ کا من دخلو کان آمنہ کا مطلب جو بیت اللہ میں داخل ہوا اب امن ہی امن ہے، اب اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں چھیڑتا تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ راستے کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ استطاعت کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی ایک تو اس کے پاس وہاں تک جانے کے اخراجات ہوں، زاد راہ، اور سواری ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ یعنی استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا تو حج کا انکار بھی کفر ہے، جیسے نماز کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، فرائض میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تم ان لوگوں کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لایا، من آمنا تبغون عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، تم اس میں ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو۔
وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ دین سچا ہے، یہ پیغمبر آخری پیغمبر ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو اور ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا کر لوٹا دیں گے، یعنی مرتد بنا دیں گے۔ اس لیے ان کی باتوں میں نہ آنا، ان سے دوستی نہ کرنا، ان کی ہاں میں ہاں مت ملانا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو شخص اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو یقیناً اسے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی۔ یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، دین اسلام ہے۔ فرمایا جو اس کو تھام لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے مطیع فرما بردار بن کر رہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں بیان کرتے تھے۔ خطبہ نکاح ہو، خطبہ حاجت ہو، خطبہ جمعہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو تو اس میں آپ یہ نصیحت فرماتے تھے، یہ آیت ضرور پڑھتے تھے۔ اس میں اہم بات اللہ سے ڈرنے کی تلقین ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ جو کام اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہو، اور جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں اس کو حلال سمجھ کر اس کو اختیار کرو، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں توبہ توبہ اور ناک کو اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور برائی بھی کیے جا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں توبہ توبہ، بس اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ تقویٰ نہیں ہے اللہ معاف کرے کہہ دینے سے، بلکہ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی سیدھے ہو کر اسلام پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں۔ تم کفر کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، اور موت آ گئی تو اسی حال میں، جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، جدا جدا گروہوں میں منقسم نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 گروہوں میں منقسم ہو گئے تھے اور نصارہ 72 گروہوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ مسلمان ہوں گے، اپنے آپ کو سب دین پر سمجھیں گے، ہر ایک کہے گا میں ہی ہدایت پر ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار الا امۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہدایت پر ہوگی، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ اب غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فرقے نہیں تھے، یہ گروہ بندیاں نہیں تھیں، یہ مختلف شخصیتوں اور شہروں کی طرف نسبت والے لوگ تھے ہی نہیں اس دور میں، نہ یہ فقہا تھے، نہ یہ گروہ بندیاں تھیں، اور نہ ہی یہ شہروں کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ فلاں شہر کے ماننے والے ہیں، فلاں پیر کے ماننے والے ہیں، اور لوگوں کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا دین کون سا دین ہے، تو کہتے ہیں دیوبندی، دیوبند میں دین نازل ہوا، یہ تو ہندوستان کا ایک شہر ہے، کس دین کے پیروکاروں کو مسلک کیا ہے، تو کہتے ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ امام ابو حنیفہ تھے، نہ امام شافعی تھے، نہ امام مالک تھے، نہ امام محمد بن حنبل تھے، تو بعد میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی دیانتداری کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھا اور پہنچایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلنا، ان کی بھی بات بڑی واضح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث اگر ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا راستہ ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو، یعنی ایک دین پر آ جاؤ، ایک دین پر آ نہیں سکتے جب تک کہ ایک شخصیت کے پیچھے نہ چلیں۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں، چاہے کوئی صحابی کیوں نہ ہو، لوگ متفق نہیں ہوں گے تو ایک دن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جناب ابو بکر کے پیچھے چل پڑو، جناب عمر کو تھام لینا، جناب عثمان کو اپنے لیے لازم کرو، بلکہ فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہاں، صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کے نام پر اگر دین بنانا ہی ہوتا تو پھر صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی بن جاتا، تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کیسے جائز ہو گیا؟ دین صرف اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اللہ نے فرمایا ایام جاہلیت کے اس دور کو یاد تو کرو کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس دین کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت اور الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ انصار کے دو قبیلے جو اوس اور خزرج تھے، صدیوں سے ان میں لڑائی چلی آ رہی تھی، اور یہودیوں کے قبائل تھے، وہ دونوں کی پشت پناہی کرتے تھے، ایک ان کی طرف سے جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتا تھا، دوسرا ان کو لڑواتے تھے، وہ اپنی چودراہٹ، جیسے آج بھی یہود نصارہ یہی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور دوسری قوموں کو آپس میں لڑواتے ہیں اور خود تماشا دیکھتے ہیں، اپنے ہتھیار بیچ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اس دین کی وجہ سے اللہ نے تمہارے اندر الفت، محبت پیدا فرما دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تو جہنم کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، بس گرنے ہی والے تھے۔ جاہلیت میں ہر برائی کرتے تھے، یعنی جہنم کے گھڑے کے کنارے پہنچ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ لہٰذا ہدایت یہ نہیں ہے کہ جی اپنی شخصیتوں کو اور اپنے شہروں کو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لو، کہ جی قرآن کی آیت اپنی جگہ، ہمارے امام صاحب نے اس کا مطلب یہ نہیں لیا، حدیث ہوگی لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے، تو پھر اللہ کے دین کو تم نے اہمیت نہیں دی، تم نے تو خود ساختہ شخصیتوں کو اہمیت دی۔ یہ شخصیت پرستی بھی شرک ہے، بزرگ پرستی بھی شرک ہے، ایسے ہی جیسے قبائل پرستی ہے اور اسی طرح سے خاندان پرستی ہے، کہ جی بس جو ہمارے خاندان نے کہہ دیا چاہے غلط ہم تو اسی کا ساتھ دیں گے، دوسرا صحیح ہو پھر بھی اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ کب ہوگا کہ جب ہم دین کو دین سمجھیں اور عصبیت سے بالا تر ہو کر اس کو اختیار کریں۔ یہ فریضہ امت مسلمہ کے ہر شخص پر عائد ہوتا ہے کہ حق بات سمجھے تو دوسروں کو سمجھائے، اس تک جو دین پہنچا ہے وہ آگے پہنچائے۔ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب اور یہی لوگ کامران ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ہم چھوڑ دیں اور برائی سے روک ٹوک کرنا چھوڑ دیں تو دوسرے تو گمراہ ہوں گے ہی، دیکھنے والے بھی گمراہ کہلائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے گمراہی کو دیکھ کر کے خاموشی اختیار کی اور چپ رہے، تو اللہ کا عذاب آئے گا ان پر بھی۔ اسی لیے بہت ساری حدیثیں ہیں، خاص کر صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے، یعنی اسے روک دے، کہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے، مجبوری ہے۔ مثلا کسی کارخانے میں کسی ادارے میں ایک شخص ملازم ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر سیٹھ پر حکم تو نہیں چلا سکتا کہ ایسا کرو ایسا مت کرو،
تو اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو فبلسانی، اپنی زبان سے روک، اور زبان سے کہنے سے بھی اس کی جان کو خطرہ ہے کہ تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے، تو پھر فبقلبہ، تو دل سے برا سمجھ کر اس سے الگ ہو جائے اور وہاں نہ رکے پھر۔ وذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، ورنہ تو عنقریب تم پر اللہ ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ پھر تم دعا کرو گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دور آ گیا، لوگ کہتے ہیں بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں۔ تو دراصل ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ آپ کہیں گے بہت سارے لوگ تو ہیں وہ نماز کے لیے گلی گلی کوچے کوچے تبلیغ کر رہے ہیں، تو نیکی صرف یہ نہیں ہے، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، توحید کی دعوت دو نا۔ سب سے بڑی برائی شرک ہے، اس سے لوگوں کو روکو۔ کہتے نہیں خود ہی لوگ سمجھ جائیں گے، بس مسجد میں آؤ بھائی، نماز پڑھو، ہماری جماعت میں جڑ جاؤ، بس ایک ہفتے کے لیے 40 دن کے لیے جڑ جاؤ بس۔ یہ انداز دعوت کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس آیت میں سب سے پہلے فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس فریضے کو انجام دے۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ کالذین تفرقوا، ان لوگوں جیسے جنہوں نے اپنے آپ کو تفرقوں میں بانٹ لیا، گروہ بندی میں منقسم ہو گئے۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل آنے کے باوجود بھی وہ آپس میں مختلف ہو گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ تو گروہوں میں منقسم ہونے والوں جیسے تم نہ ہو جانا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے جو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ الگ الگ گروہوں میں منقسم ہونے سے سارے لوگ کامیاب نہیں ہیں، ایک گروہ کامیاب ہے، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ کل قیامت کے دن فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن روشن اور سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ کالے ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، پس وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا تھا، کافر ہو گئے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو تم نے کفر کیا اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہے وہ اختلاف کرنے والوں کا انجام۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے تو ففی رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے سعادت مندی کی بات کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کتنی آسان سی بات بتا دی گئی کہ اختلاف سے بچتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تلاوت کر کے آپ کو سناتے ہیں حق اور سچ سچ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تمام جہان والوں پر قطعاً ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی اہل زمین پر اللہ تو حق اور سچ بات بتلا کر کے ان کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، ان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام، تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی ان پر فیصلہ فرمائے گا۔ امت مسلمہ کی خصوصی فضیلت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور لوگوں اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ حالانکہ ایمان باللہ مقدم ہے، لیکن یہاں پر ایمان باللہ کا تذکرہ بعد میں کیا، اس لیے کہ امت مسلمہ کی فضیلت کا اصل سبب ایمان نہیں ہے، ایمان تو پہلے والے لوگ بھی لائے۔ ایمان لانے کے بعد اصل فضیلت کا سبب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اہل کتاب بھی اگر ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے بھی
کچھ لوگ تو مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ صحیح راستے پر عمل کرنے لگے، لیکن اکثر لوگ ان میں سے وہ نافرمان ہیں، فاسق اور فاجر ہیں۔ تو اس امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد دعوت اللہ ہے، تبلیغ ہے، حق پہنچانا ہے، برائی سے روکنا اور لوگوں کو منع کرنا ہے۔ فرمایا لن یضرکم الا اذی، اگر تم ان کو دعوت دو گے، حق بات پہنچاؤ گے، برائی سے روکو گے تو تمہارے مخالف تو ہو جائیں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے سوائے معمولی سی اذیت کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر وہ خود بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان اہل کتاب سے، یہودیوں سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی بھی باطل عقیدے والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کا دین پہنچانے کے لیے تم ان سے بھیڑ جاؤ گے اور مقابلے کی نوبت آ گئی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے، پوری قوم دشمن تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دعوت دی اور ان کے معبودوں کو پہلے تو زبان سے واضح کیا کہ یہ بت ہیں، پتھر ہیں، مجسمے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، پھر عملی طور پر سمجھایا، سب کو توڑ تاڑ دیا کہ دیکھو یہ اپنا نہیں دفاع کر سکتے، تمہیں کیا دیں گے۔ تو قوم نے بالآخر ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لیا اور آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے کیسی مدد فرمائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی لن یضرکم الا اذی، یہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے سوائے معمولی سی اذیت کے۔ یعنی زبان سے جب کچھ کہیں گے تو دل دکھتا ہے نا، جیسے انبیاء کو ساحر، جادوگر، مجنون کہا، لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ کے حکم کے بغیر، بلکہ لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، اس لیے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ لوگ جہاں کہیں بھی نظر آئیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، ورنہ تو یہ مارے مارے پھریں گے، ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ آج تو یہ بڑے دنیا پر چھائے ہوئے ہیں یہود و نصارہ، ذلت کہاں ہے؟ تو اللہ کا کلام برحق اور سچا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اللہ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جہاد کرنا چھوڑ دیا، تبلیغ کرنا چھوڑ دی، امر بالمعروف نہیں منکر ترک کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا۔ اگر مسلمان اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو آج بھی وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر منہ چھپاتے پھریں گے۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوگ تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے ہیں اور غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر تو محتاجی اور مسکینی مسلط کر دی گئی ہے۔ بظاہر پوری دنیا کی اکنومی ان کے ہاتھ میں ہے، دولت اپنے ان کے بینک میں ہے، پوری دنیا کا نظام یہ جب چاہتے ہیں مفلوج کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو ذلیل اور رسوا لوگ ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور بغیر کسی وجہ کے ناحق طور پر انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سزا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ اہل کتاب کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو کہیں پر پناہ نہیں ملے گی، ذلت و رسوائی مسلط کی گئی۔ لیکن لیسو سواء، سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ من اہل کتاب امت قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم اور دین پر عمل کرنے والا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور کچھ اہل کتاب یہودیوں میں سے، اسی طرح عیسائیوں میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ لوگ نیکی کرنے والوں میں سے ہیں، یہ لوگ خیر کے کاموں میں نیکی کرنے والوں میں سے ہیں۔
وما یفعل من خیر فلن یکفروا، اور جو بھی نیکی اور بھلائی کا کام یہ کریں گے ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ لکھنا بھول جائیں یا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ نہ دے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تو متقی پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی، یہ تو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن اگر اللہ ان کو موت دے یا عذاب میں مبتلا کرے اور اللہ پکڑنا چاہے تو سارا مال بھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اولاد بھی دیکھتی رہ جائے گی، کوئی نہیں بچا سکتا ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ تو جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ مال اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے. وہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے. جو ایمان نہیں لائے ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ مال پر ہے، اولاد پر ہے. وہ اس بل بوتے پر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنے افراد ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نہ افرادی قوت کام آتی ہے اور نہ ہی یہ مال و دولت. اسی لیے اہل ایمان کو حکم دیا کہ خرچ کرتے رہو، اور کافر بخیلی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، مال بچا بچا کر جمع کرتا ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، جیسے کہ ہوا چل رہی ہو اور اس میں خوب ٹھنڈ ہو، ایک دم سردی ہو، ٹھنڈی یک ہوا چل رہی ہو. پھر کیا ہو کہ ایسی آندھی اور ایسی ہوا اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، ایسی قوم کی کھیتی پر یہ ہوا مسلط کر دی جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا. فَأَهْلَكَتْهُ، تو یہ ہوا اس کھیتی کو اور اس باغ کو جلا کر ہلاک کر دے. جس طرح سے آگ سے فصل جل جاتی ہے نا، اسی طریقے سے انتہائی سرد اور ٹھنڈی ہوا سے بھی درخت مرجھا جاتے ہیں. ہاتھ میں رکھیں نا برف، تھوڑی دیر کی دیکھیں کیسے ایسا لگتا ہے جیسے جل گیا ہاتھ، سن ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دنیا میں خوب مال خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ باغ تو تیار ہے لیکن اچانک آندھی چلے گی اور سب کچھ ضائع ہو جائے گا. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر قطعاً کچھ ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ تو اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم نہ بناؤ دوست اور رازداں اپنے سوا غیروں کو. من دونکم سے مراد غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ. کیوں کہ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، تمہاری تباہی میں قطعاً وہ ذرے برابر چوکیں گے نہیں اگر ان کو موقع لگ گیا تو. بلکہ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت اور تکلیف میں مبتلا کیا جائے، تمہیں تکلیف ہو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اور ہم ہندو کہتے ہیں ہندو پناہ غالب آ جائے گا، اور یہودی کہتے ہیں ہماری حکمرانی ہوگی، عیسائی کہتے ہیں ہم سب پر جو ہے نا اپنا حکم چلائیں گے. تو جو کچھ یہ زبان سے کہتے ہیں وہ تو سب نے سن لیا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ دل میں اس سے کہیں زیادہ حسد کی نبوغ چھپائے ہوئے ہیں. لہذا ایمان والو خبردار، یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو تمہیں پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. ہاں انتم اولئک تحبونہم، خبردار تم ہی تو ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. بڑے بھولے ہوتے مسلمان،
وہ ذرا سا مسلمانوں سے قریب آئیں اور اچھی بات کریں تو کہتے ہیں نہیں جی تم ہمارے بھائی ہو، دھوکہ دیتے ہیں وہ، اور مسلمان ان سے ہمدردی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے یہ، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو یا اس کتاب کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہو، اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان ہی نہیں لاتے، تو ان سے کیسی دوستی؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ تم سے الگ ہوتے ہیں، خلوت اور تنہائی میں ہوتے ہیں یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا اور میں بھی ان کو یہ کروں گا، یہ نقصان پہنچاؤں گا، یعنی اتنا ان کے دل میں غیظ و غضب بھرا ہوا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، اپنے غضب اور غصے کے سبب۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں راز ہے چھپا ہوا، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں خوشحالی اور کشادگی میسر آئے ان کو بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تنگی تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان یہود و نصارہ کی تم سے دشمنی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ جتنا چاہے خفیہ تدبیریں کریں، مکر کریں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آگے غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور ایمان والوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے، مقاعد للقتال، جنگ کے لیے، یعنی غزوہ احد میں، احد پہاڑ کے قریب۔ واللہ السمیع علیم، اللہ تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے بدر کا واقعہ پیش آ گیا تھا، تو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دشمن 3000 نفوس پر مشتمل بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین نے مشورہ دیا مدینے میں رہ کر لڑیں گے، اور سیدنا عمر اور بہت سارے وہ صحابہ جو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بےتاب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میدان میں لڑیں گے آمنے سامنے ہو کر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے قریب افراد کے ساتھ احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، جگہ بنا رہے تھے، لیکن کچھ ہی راستہ طے کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ تقریباً 300 افراد کو لے کر جدا ہوا اور واپس پلٹ آیا اور کہنے لگا مقام شوت سے ہی کہ ہم نہیں جاتے، یہ تو خودکشی ہے، ہماری بات مانی نہیں گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں رہ کر لڑیں گے۔ تو یہ منافقین کا جو طرز عمل تھا، اس سے مسلمانوں کے 2 گروہ کو بھی دھچکا لگا، انہوں نے بھی سوچا ہم پلٹ جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بھی پلٹ جائیں، پس ہمتی کا ارادہ کیا، لیکن واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی اور دوست ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے جاتے بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے پلٹنے کا ارادہ کیا تھا، پھر اللہ نے ان کو حوصلہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ہمیں شرمندگی نہیں ہوئی بلکہ خوشی ہوئی، اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی اور دوست ہے۔ یہ لفظ جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ پھر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس بدر میں اگر یہ لوگ منافقین 300 افراد کو لے کر پلٹ گئے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد پہلے ہی 1/3 تھی، اس سے بھی اب کم ہو گئی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں بھی تو مسلمانوں کی مدد کی تھی جب 313 تھے اور کافر 1000 تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اس وقت تم بڑے کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے جس کے معنی کمزور کے ہیں، یعنی تمہارے پاس ہتھیار پورے نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، تعداد تھوڑی سی تھی،
فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ اور اللہ تمہیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی افراد سے اور وسائل سے جنگ نہیں جیتی جاتی، بلکہ اللہ پر توکل اور اعتماد سے اور اللہ کی نصرت و مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ اس تقول للمؤمنین، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد کرے؟ بلا، کیوں نہیں؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر یہ دشمن تم پر اچانک ہی حملہ آور ہو جائیں تو يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تمہارا رب تم پر 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا جو خاص نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا 5000۔ اگر یہ 3000 ہیں تو کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ بشارت اور خوشخبری بنائی ہے فرشتوں کا نزول، ولتطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان اور تسلی حاصل ہو۔ حالانکہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی مدد جو ہے وہ فرشتوں کی وجہ سے نہیں کہ فرشتے نازل ہوں گے تو جیتو گے، اگر فرشتے اللہ نے نہ اتارے تو تم ہار جاؤ گے۔ اللہ کن کہہ کے ان کو شکست دے سکتا ہے، تو مدد تو اللہ کی طرف سے ہے۔ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے یہ جو مدد نازل ہوئی بدر میں، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور احد میں بھی اسی طریقے سے حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو یہ مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو وہ تہس نہس کر دے، ہلاک کر دے، او یکبتہم، یا اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں قید کر کے ذلیل و رسوا کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ لوگ شکست خوردہ ہو کر ناکام نامراد لوٹ جائیں۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے۔ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے گا او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ یا تو ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی ان لوگوں کو بھی ایمان کی توفیق دے دے۔ کتنے لوگ تھے جو بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے اور احد میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح بعد میں فتح مکہ تک کتنے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد یہی لوگ مسلمانوں کے ساتھ مل کے اور کافروں سے لڑنے کے لیے۔ تو اللہ چاہے گا تو ان پر رحم فرمائے گا، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ لوگ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ عذاب دینا یا معاف کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے کہ کن لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا اور کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے گا، توبہ کی توفیق دے گا، ایمان کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سود ایک دفعہ لو تو جائز ہے لیکن بار بار بڑھا چڑھا کر لو تو حرام ہے، بلکہ یہ اتفاقی شرط ہے۔ دراصل سود کا نظام ہے ہی ایسا کہ اگر کسی شخص کو 1000 روپے دیا اور کہا کہ اس پر تم کو 1000 روپے پر 100 روپے دینے پڑیں گے، اور وہ ایک مہینے کے وعدے پر نہ دے تو 1100 کی جگہ 1200 ہو جائیں گے، پھر اسی طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ
بڑھا چڑھا کر کے سود نہ لو، مطلب مطلقاً سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار، اور اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی جہنم تیار ہے، تیار ہوگی نہیں، موجود ہے۔ اس آگ کا داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو کافر ہے، جو منکر ہے، جو اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی مان لو اللہ کا حکم، اللہ نے حرام ٹھہرائے سود کو تو باز آ جاؤ، تجارت حلال ٹھہرائی تو تجارت کرو، صدقے کا حکم دیا صدقہ کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جیسے تھان ہوتا ہے نا کپڑے کا، تو کہتے ہیں اس کا عرض کتنا ہے، تو عرض جو ہے جنت کا وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے اس کا تو کوئی پیمانہ ہی انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آسمان و زمین سے باہر وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت بھی تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تیار کی نہیں جائے گی بلکہ موجود ہے، تیار ہے۔ تو کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کی کیا خوبیاں ہیں، جن کو سبقت لے جانے کا حکم دیا، جلدی لپک کر ان کی طرف آگے بڑھو۔ فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، یعنی جب مال و دولت کی فراوانی ہو تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب کم ہو تو اس میں سے بھی، یہاں تک کہ ایک کھجور ہو تو آدھی کھجور خرچ کرتے ہیں، آدھی خود کھاتے ہیں۔ خرچ کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ دل بڑا ہونا چاہیے، مال زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیسے مفلس صحابہ تھے، محنت مزدوری کرتے اور ایک اناج مٹھی ملتی وہ لا کر کے دے دیتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، دولت مند ہیں، بس وہی خرچ کریں گے، نہیں، جو بھی ساتھ میں جو توفیق ہو۔ اسی طریقے سے خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو غصہ روکتے ہیں اور پی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ غصہ آتا ہی نہیں، ایمان والے انسان ہیں نا بالآخر، تو غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو پالتے نہیں ہیں، اولاد میں منتقل نہیں کرتے، صدیوں تک اس کو بڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو غصہ آیا تھوڑی دیر میں غصے کو ختم کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تو یہاں پر بڑی عظیم خوبیاں ہیں کہ وہ لوگ متقی ہیں، وہ لوگ جنت کے مستحق ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کون لوگ ہیں کہ وہ اوروں کا حق سے زیادہ ان کو دے دیتے ہیں، عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کبھی ان سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے، اور کون ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو کچھ انہوں نے برائی کی ہوتی ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی بار بار نہیں دہراتے۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی، توبہ کر لی، یہ نہیں کہ اس کو عادت بنا لیا، برائی پہ برائی کرتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہے، تو یہاں تک کہ دل جو ہے نا وہ اس پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اہل ایمان وہ نہیں ہے جو فرشتہ صفت ہوں، برائی کرتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ سے زیادہ مقدس گروہ انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن ان میں سے بعض صحابہ سے چوری بھی ہوئی، بعض صحابہ سے زنا بھی ہوا، بعض صحابہ جہاد میں پیچھے بھی رہ گئے اور ان کو ان کے تنبیہ بھی کی گئی۔ تو برائی ہو جانا بری بات نہیں ہے، برائی پر ڈٹے رہنا بری بات ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر کے وہ اپنے برے عمل پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم عند ربہم، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا بدلہ، ان کا صلہ
ان کے رب کی طرف سے بخشش اور عام معافی ہے، وہ جنات تجری من تحت الانہار، اور ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی بہتر اور کیا ہی عمدہ صلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ قد خلت من قبلکم سنن، ان سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے، یعنی اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی سرخی عطا فرمائی، اور برائی کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ جو کھنڈرات ہیں، جو آثار قدیمہ ہیں، جو قوموں کے نشانات ہیں، یہ دراصل ان لوگوں کی تباہی کی داستانیں ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ رہتے تھے، جیسے مصر میں اہرام مصر کتنی مشہور عمارتیں ہیں، یا اسی طرح سے اور جگہ جگہ کھنڈرات ہیں، یہ سب پچھلی قوموں کی نشانیاں ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کی نشانیاں باقی ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بڑا واضح بیان اور کھول کھول کر، وہ ہدن، اور یہ نصیحت اور ہدایت ہے، ہدایت کی باتیں ہیں، وہ موعظۃ للمتقین، اور سراپا خیر خواہی اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور دیکھو تم کاہل اور سست نہ بنو، اور نہ ہی تم افسوس اور غمزدہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تمہیں کسی طرح سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، تم سستی نہ کرو، تم افسردہ نہ ہوا کرو، بس تم اپنے ایمان کو بچاؤ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو غلبہ تمہارا مقدر ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں احد میں کچھ زخم لگے ہیں، یعنی کچھ لوگ تمہارے شہید ہوئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، تو اس سے پہلے فقد مس القوم قرح مثلہ، اس قوم کو بھی اسی جیسا زخم لگ چکا ہے، ان کے بھی اتنے افراد مارے گئے تھے بدر میں، ان کے بھی قید ہوئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم ان دنوں کو لوگوں میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی تمہارے ہاتھ میں ڈول ہوتا ہے کنویں پر، اور کبھی ان کے ہاتھ میں ڈول ہوتا ہے، تم انتظار میں کھڑے ہوئے ہو، باری ہوتی ہے یہ تو۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس وجہ سے بھی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ان میں سے کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جان قربان کریں، جنت میں چلے جائیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وجہ سے بھی تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاک صاف اور خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا کر ہلاک کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ام حسبتم، تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تو میدان جنگ میں موت کو دیکھنے سے پہلے تم تو خود موت کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی آرزو کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے سامنے کہ موت اسے کہتے ہیں جب کافروں کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں کافر بھی مارے گئے، تو جب موت کو دیکھ چکے تو اب گھبرا کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یہ آیات حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں آ جائے تو پھر ڈر کر میدان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے لشکر کے اور بہت سارے لوگ پیچھے ہٹیں گے، ان کے حوصلے پست ہوں گے، تو جب آ جائیں تو ڈٹ کر مقابلہ کریں، چاہے شہید ہو جائیں، لیکن پیٹھ دکھا کر مسلمان بھاگتا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔